بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ہمایوں غلام مرتضیٰ ہے۔ میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج 24 مارچ کا دن ہے۔ 24 مارچ پوری دنیا میں ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ تو آج کے دن ہم ٹی بی کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ بیسیکلی یہ 24 مارچ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ 1882 میں رابرٹ کوک نامی ایک سائنسدان نے ٹی بی کے جراثومے کو جو ہے وہ دریافت کیا۔ ویسے جو ٹی بی کی بیماری ہے اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ہماری مین کائنڈ کی ہسٹری پرانی ہے۔ تقریباً 2400 قبل مسیح میں بھی انسانی ڈھانچے کے اندر ٹی بی ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے 5ویں نمبر پہ ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ ٹی بی 100% قابل علاج بیماری ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 100% قابل علاج ہونے کے باوجود بھی ہم ہر سال ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے ہر 1 لاکھ بندے سے ہمارے 38 لوگ ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے۔ اور اس طرح اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 22-24 کروڑ کی آبادی پہ یہ تعداد 80,000 بنتی ہے، یعنی ایک سال میں ہمارے پیارے پاکستانی 80,000 تقریباً موت کے منہ میں ٹی بی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی ایئر کریش ہو، کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو، کوئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو، اس میں کچھ لوگوں کی خدا نخواستہ جانیں ضائع ہو جائیں تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ٹی بی کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی اموات پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہمیں اور ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ہر کوشش بھی کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اب ٹی بی کے مرض کی طرف آتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے جرثومے سے ایک جو مریض ہوتا ہے اس کے کھانسنے سے دوسرے لوگوں کے سانس کے راستے سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھیپھڑوں کی یا پھیپھڑوں کے علاوہ جسم کے باقی اعضاء کی ٹی بی کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹی بی کی علامات میں یہ ہے کہ آپ کو 2 ہفتے سے اگر کھانسی ہے، بخار ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ کا کام میں جی نہیں لگتا، آپ اپنے آپ کو سست کمزور محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹی بی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹی بی کی کافی ساری علامات ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو بہت لمبے ٹائم سے سر میں درد ہے تو اس کی ایک وجہ ٹی بی ہو سکتی ہے۔ آپ شادی شدہ میاں بیوی ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ ایک جو انفرٹیلیٹی ہے یا اولاد کا نہ ہونا ہے یا جو بانجھ پن ہے، اس کی ایک وجہ ٹیوبرکلوسس بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس کی تشخیص کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ ایکس رے ہے، بلغم کے 2-3 قسم کے ٹیسٹ ہیں، وہ کرا کے اس کے بعد علاج شروع کرایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ زیادہ ٹی بی کو چیسٹ ایکس رے کے ذریعے ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور چیسٹ ایکس رے کے اوپر جو بھی کوئی نشان آئے تو ٹی بی کی میڈیسن شروع کرا دیتے ہیں۔ اس پریکٹس کو ایز اے ڈاکٹر ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اس کے جو مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹ ہیں، جس طرح سپوٹم کا AFB کے لیے ٹیسٹ ہے یا جین ایکسپرٹ کا ٹیسٹ ہے، وہ کرانا چاہیے۔ ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ جس مریض کو ایک دفعہ ٹی بی ہو جاتی ہے یا اس کے ایکس رے کے اوپر کسی کی وجہ سے نشان آ جاتے ہیں، تو ہمارے میڈیکل کمیونٹی کے لوگ بار بار اس مریض وہ کسی بھی شکایت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا ایکس رے کرا کے، چونکہ وہ نشان اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں ٹی بی کی میڈیسن شروع کر دیتا ہے۔ میری سجیشن ایز اے پلمونالوجسٹ ٹو مائی ڈاکٹر کمیونٹی از کہ آپ ایٹ لیسٹ اس پیشنٹ کا سپوٹم فار AFB، جین ایکسپرٹ، اور اگر اس پہ بھی چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی
تو سپوٹم فار ٹی بی کلچر سینسٹیوٹی ضرور کروائیں، ٹی بی کی ڈائگنوسس کو اسٹیبلش کریں اور پھر ٹی بی کی میڈیسن جو ہے وہ شروع کریں۔ ٹی بی کا ایک مریض اگر لائف ٹائم میں اس کو ہم ٹریٹ نہ کریں، اس کے کھانسنے سے وہ 1 سال میں 10 سے 15 لوگوں کو ٹی بی پھیلاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، آپ اس بات کا خیال رکھیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو اس کو ہیلتھ سینٹر پہ بھیجیں تاکہ اس کی پراپر تشخیص ہو اور اس کا علاج کیا جا سکے۔ اگر ہم ٹی بی کے علاج میں کوئی کوتاہی کریں، وہ کوتاہی میڈیکل کے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے اور پیشنٹ کے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے اور ڈرگ کی کوالٹی کے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو، مثلاً مریض کی جو دوائی کی مقدار ہے اس کے وزن کے حساب سے ہوتی ہے، اگر کم دی جائے، کمبینیشن ٹھیک نہ ہو، دوائی کی کوالٹی بہتر نہ ہو یا مریض اس میں ناغہ کرے تو اس میں خدا نخواستہ اس شخص میں مزاحمتی ٹی بی پیدا ہونے کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور مزاحمتی ٹی بی سامعین ایک انتہائی خطرناک ٹی بی کی قسم ہے جس میں اس کا علاج ایک بہت لمبے عرصے کے لیے ہے، اس کا علاج کافی کاسٹلی ہے اور اس دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ٹی بی ہے تو ایک مستند ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کا پراپر جتنے ڈیوریشن کا وہ ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کریں اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کریں تاکہ آپ کی جان بھی بچ سکے اور آپ کے پیاروں کی جان بھی بچ سکے۔ اور اس طرح جو ہم ہر سال 80,000 پاکستانیوں کو ضائع کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ بہت شکریہ۔